الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جو جملہ ہے ھذہ الآیۃ نزلت فی کذا، اس جملے کو درجہ مسند میں رکھیں گے یا یہ پھر کسی آیت کی تفسیر بن سکتا ہے اور شان نزول بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کل ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم ایک نئی گفتگو شروع کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں عمومی طور پر تو کسی آیت کا جب نزول ہوتا ہے تو اس آیت کا شان نزول بھی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس آیت کا سبب نزول بھی ایک ہوتا ہے۔ جب آیت کا نزول ایک بار ہوتا ہے تو اس کا سبب نزول بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قرآن مجید کی ایسی بھی آیات سامنے آتی ہیں کہ وہ آیت ایک ہوتی ہے لیکن اس کے اسباب کئی ہوتے ہیں۔ اس آیت کے سبب نزول ایک نہیں ہوتا بلکہ اسباب نزول ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زائد اس آیت کے سبب ہوتے ہیں نزول کے۔ تو اس حوالے سے مفسرین نے اقوال اور قواعد اور ضوابط ذکر فرمائے ہیں، تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ آیۃ واحدۃ و اسباب متعددۃ یذکر المفسرون لنزول الآیۃ اسبابا متعددۃ فاذا حصل مثل ذلك فی آیۃ واحدۃ وصورته ان یقول احدهم هذه الآیۃ نزلت فی کذا ویقول الآخر نزلت فی کذا ویذکر شیئا غیر ما ذکرہ الاول من غیر تصریح بسبب النزول۔ فرمایا کہ مفسرین نے ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب بیان فرمائے، تو جب کسی ایک آیت کے اندر مفسرین کئی اسباب بیان فرمائیں، مثلا ایک مفسر کہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی، دوسرا مفسر کہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ جو دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس سبب میں نازل ہوئی، اس کا اپنا ایک واقعہ اور سبب ہے، یہ وہ سبب بیان کرے جو پہلے کے بیان کردہ سبب کا غیر ہو، تو یہ صراحت نہ کرے کہ اس آیت کا یہ سبب ہے، محض وہ واقعہ اور بتائے اور پہلا بندہ واقعہ اور بتائے۔ تو اس صورت میں اس آیت کا حکم کیا ہوگا؟ تو آگے مصنف نے بتایا، یہاں تک پہلے ترجمہ سن لیں۔ ایک آیت اور اسباب کئی ہوں، ذکر فرمائے مفسرین نے نزول آیت کے کئی اسباب، بس جب حاصل ہو اسی کی مثل ایک آیت کے اندر، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک کہے مفسرین میں سے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس معاملے میں، اور دوسرا کہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس معاملے میں، اور وہ ذکر کرے ایک ایسی چیز جو غیر ہو اس چیز کا جس کو ذکر کیا ہو پہلے نے، بغیر تصریح کرنے سبب نزول کے۔ تو فہذا غالباً ما یراد به التفسیر لا ذکر سبب النزول ولا منافات بین قولیہما اذا کان اللفظ یتناولہما، وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد وذاك استنباط۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی، ایک مفسر کسی آیت کا شان نزول ایک بیان کرے اور دوسرا سبب بیان کرے، تو اس صورت میں جو دوسرا آدمی ہے اس کا جو قول ہے نزلت فی قضا، کہ یہ آیت فلانی قول کے بارے میں نازل ہوئی، تو اگر یہ تفسیر کا جملہ ہے، یعنی یہ آیت قرآن مجید کی تفسیر بن سکتا ہے، جو دوسرے نے کہا جملہ اس سے قرآن مجید کی تفسیر مراد لی جا سکتی ہے، سبب نزول نہیں بلکہ اس سے تفسیر مراد لی جا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں ان دونوں اقوال کو درست مان لیں گے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ پہلا قول اور دوسرا قول، ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد، کوئی تعارض اور کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سبب نزول کا ذکر نہیں کیا دوسرے نے، پہلے نے بھی
کہا کہ یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی، دوسرے نے کہا کہ یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی، تو سبب اس کا نہیں بیان کیا کہ یہ آیت اس واقعے میں کیوں نازل ہوئی، وہ وجہ اور سبب نہیں بیان کیا دوسرے نے، تو پھر دوسرے کے قول کو تفسیر پر محمول کیا جائے گا، اور پہلے کے قول کو جو ہے ہم شان نزول کے اندر محمول کریں گے، اور شان نزول اور تفسیر ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ تو ترجمہ دیکھیں۔ اچھا، وَإِنْ عَبَّرَ وَاحِدٌ بِقَوْلِهِ نُزِلَتْ فِي كَذَا وَصَرَّحَ الْآخَرُ بِذِكْرِ خِلَافِهِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اب یہاں سے وَإِنْ عَبَّرَ سے ایک دوسری بات بھی بتائی، ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یعنی پہلا اور دوسرا یہ کہے کہ پہلا کہے مثلاً کہ یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی، اور دوسرا کہے کہ یہ آیت فلاں واقعہ میں نازل ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے، یعنی وہ دوسرا ساتھ ساتھ شان نزول بیان کرے اور وجہ اور سبب کو بھی بیان کر دے دوسرا بندہ، تو ظاہر ہے پہلے نے جب مطلقاً کہا کہ یہ آیت اس واقعے میں نازل ہوئی، اس پہلے نے سبب نہیں بیان کیا، وجہ نہیں بیان کی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی، بلکہ دوسرے نے جب واقعہ بیان کیا اور ساتھ سبب بھی ذکر کر دیا، تو دوسرے کا جو قول ہے یہ قابل اعتماد ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا، اور جو پہلا شخص ہے، جو پہلے مفسر نے اگر تفسیر بیان کی ہے اور اس نے واقعہ صرف بتایا ہے، باقی سبب نہیں بتایا، تو اس کے قول کو محض اجتہاد اور قیاس کہا جائے گا، دوسرے کے قول کو جو ہے وہ معتمد مانیں گے اور پہلے کے قول کو معتمد نہیں مانیں گے۔ ترجمہ دیکھیں۔ پس یہ اکثر اوقات مراد لی جاتی ہے ساتھ اس کے تفسیر، نہ کہ ذکر سبب نزول کا، اور کوئی منافات نہیں ہے ان دونوں قولوں کے درمیان جبکہ لفظ ان دونوں کو شامل ہو، اور اگر تعبیر کرے ایک شخص اپنے قول کے ساتھ نزلت فی قضا اور دوسرا صراحت کرے ایسے سبب کے ذکر کے ساتھ جو خلاف ہے پہلے کا، تو پس وہی دوسرا معتمد ہے یعنی قابل اعتماد ہے، اور وہ پہلا قیاس ہے یعنی استنباط معنی قیاس اور اجتہاد ہے۔ اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے اختلاف ظاہر ہوگا، اس کی مثال جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ مثالہ ما اخرجہ البخاری عن ابن عمر قال نزلت نساؤکم حرث لکم فی اتیان النساء فی ادبارہن، واخرج مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول من اتا امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد احولا، فانزل الله تعالی نساؤکم حرث لکم فالمعتمد حدیث جابر لأنه نقل وقول ابن عمر استنباط منہ۔ مثال یہ ہے کہ ایک روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اور ایک دوسرا قول ہے وہ حضرت جابر کا ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا شان نزول ابن عمر نے بیان کیا اور دوسرا شان نزول حضرت جابر نے بیان کیا، اور شان نزول کے ساتھ ساتھ سبب بھی بیان کر دیا۔ تو اب وہ آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم جہاں سے بھی ان کے پاس آؤ، اجازت ہے۔ تو یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد فرمایا کہ عورتوں کے دبر میں بھی وطی کی جا سکتی ہے، یہ انہوں نے استدلال کیا، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کیا کہ یہ آیت مطلقاً اس بارے میں نازل نہیں ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم دبر میں بھی وطی کرنا چاہو، یعنی پچھلے مقام سے بھی وطی کرنا چاہو تو تمہارے لیے حلال ہے، بلکہ یہ آیت ایک مخصوص پیراہے میں نازل ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے قبل میں جماع کرے، لیکن قبل میں جماع کرے دبر کی طرف سے، یعنی پیچھے سے آئے اور جماع کرے قبل میں اگلے مقام میں،
تو اس صورت میں جو بچہ ہوگا یہ بھینگا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ تمہارا وہم اے یہود غلط ہے، بلکہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم قبول سے قبول میں آؤ، یعنی اگلے مقام سے اگلے مقام میں دخول کرو، یا پچھلے مقام یعنی پچھلی طرف سے تم اگلے مقام میں دخول کرو، مقصد اگلے مقام میں دخول کرنا ہے، اور یہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے۔ تو یہاں دیکھیں، ایک روایت ابن عمر کی ہے اور دوسری روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر شان نزول بھی بیان کیا گیا اور سبب بھی بیان کیا گیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب بیان نہیں کیا، تو انہوں نے محض ایک واقعہ بیان کیا۔ تو ظاہر ہے جو پہلا ہے اس کے قول کو ہم محض قیاس کے اندر شمار کریں گے، اور دوسرے کا جو قول ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ مکمل ایک حدیث ہے اور یہ قابل اعتماد قول ہوگا۔ تو ترجمہ دیکھیں کہ مثال اس کی یہ ہے کہ جو روایت کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر سے، کہ فرمایا ابن عمر نے کہ نازل کی گئی آیت نساؤکم حرث لکم فأتوا، کہ تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہارے لیے، آنے عورتوں کے اندر ان کے دبر کے اندر۔ اور روایت کیا امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہودی کہتے تھے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اس کے دبر کی طرف سے اس کے قبل میں، تو بچہ آئے گا بھینگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نساؤکم حرث لکم۔ تو بس قابل اعتماد قول حدیث جابر ہے، کیونکہ وہ نقلی حدیث ہے، اور قول ابن عمر کا وہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد حدیث دلیل نقلی کے مقابلے میں نہیں چلتا۔ وَإِن ذَكَرَ وَاحِدٌ سَبَبًا وَآخَرُ غَيْرَهُ فَإِن كَانَ إِسْنَادُ أَحَدِهِمَا صَحِيحًا دُونَ الْآخَرِ فَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ۔ ایک دوسرا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ کسی آیت کا ایک سبب بیان کر دے اور دوسرا بندہ اسی آیت کا دوسرا سبب بیان کرے جو سبب پہلے سبب کا غیر ہو، تو اس صورت میں پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو فرمایا پہلے نے جو ایک سبب بیان کیا، دوسرے نے جو سبب بیان کیا وہ پہلے کا غیر ہے، تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ جس کی سند زیادہ صحیح ہے وہی ترجیح پا جائے گا۔ اس کی مثال دی آگے کہ مثال ہو انہ ثبت فی صحیحین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتکا فلم یقم لیلتن او لیلتین فاتته امرأة فقالت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا شیطانک معاذ اللہ الا قد ترکک فانزل اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى۔ وروى الطبراني ان جروان دخل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمات تحت السریر ومکث 4 ایام لا ينزل علیہ الوحی حتی تنبہوا له وَأَخْرَجُوهُ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ وَالضُّحَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک روایت ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام جب علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو آپ علیہ السلام 1-2 راتیں گزری تھی بیماری کی کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور وہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے شیطان کو نہیں دیکھ رہے، یعنی حضرت جبریل کو معاذ اللہ اس نے شیطان کہا ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والضحیٰ، چاشت کی قسم اور لیل کی قسم یعنی رات کی قسم جب چھا جائے، ما ودعک، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، یہ جو وحج بند ہوئی تھی 1-2 راتیں، اس کا سبب ایک عورت بیان کرتی ہے کہ جو ہے وہ آپ کا شیطان معاذ اللہ آپ کے پاس نہیں آتا اور اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ سبب کوئی خاص بیان نہیں کرتی۔ لیکن ایک روایت امام طبرانی نے بیان کیا ہے کہ ایک کتے کا بچہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا اور چٹائی کے نیچے ادھر رہا، اور وہ وہاں پر پھر مر گیا، اور وہ مرا 4 دن تک وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں رہا۔ اس مرنے کی، اس کتے کے بچے کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر وحج بند ہوئی تھی۔
تو بعد میں گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے اس کتے کے بچے کو گھر سے نکالا، تو پھر وحی نازل ہو گئی والضحیٰ واللیل اذا سجا والی۔ تو اب پہلی جو حدیث ہے اس میں جو ہے وہ سبب وحی کے تاخیر کا وہ کوئی خاص بیان نہیں کیا گیا، لیکن دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں جو امام طبرانی کی ہے، اس میں ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ان دونوں میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ یعنی اس جو آیت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس پوری سورت کا شان نزول کیا ہوگا اور سبب نزول ہم کون سا مانیں گے؟ تو ظاہر ہے ہم دیکھیں گے ان دونوں تفسیروں کے اندر صحیح سند کون سی ہے، تو جو حدیث صحیح السند ہوگی وہ ترجیح پا جائے گی۔ تو صحیح السند کون سی ہے؟ وہ ہے حضرات شیخین کی، یعنی امام بخاری اور مسلم کی جو صحیح حدیث ہے وہ ترجیح پا جائے گی۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ترجمہ دیکھیں، اس کی مثال یہ ہے کہ جو ثابت ہوئی بھی صحیحین میں کہ بے شک نبی علیہ السلام علیل ہوئے، بیمار ہوئے، بس آپ نہ ٹھہرے 1 یا 2 راتیں، بس آپ کے پاس آئی ایک عورت، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیکھتی آپ کے شیطان کو مگر یہ کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا، بس اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور روایت کی امام طبرانی نے کہ بے شک ایک بچہ سے مراد کتے کا بچہ، وہ داخل ہوا حضور علیہ السلام کے گھر مبارک میں، تو بس وہ آپ کی چٹائی کے نیچے مر گیا۔ 4 دن تک وہ ٹھہرا، آپ علیہ السلام پر وحی نازل نہیں کی گئی، یہاں تک کہ گھر والے خبردار ہوئے اور انہوں نے اس کتے کے بچے کو نکالا، بس جبریل امین نازل ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا کو لے کر۔ تو اب یہاں پر ابن حجر نے ان دونوں حدیثوں میں سے ایک کو ترجیح دی ہے۔ وہ کیسے دی ہے کہ قال ابن حجر فی الفتح قصۃ ابطاء جبریل بسبب الجرو شہیرۃ لیکن کونہا سبب نزول الآیت غریب وفی اسنادہ من لا یعرف فالمعتمد ما فی الصحیح۔ فرمایا کہ ابن حجر فرماتے ہیں اپنی کتاب، اس کتاب کا نام ہے فتح الباری، فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جبریل امین جو چند دن تاخیر کر گئے، اس میں ایک سبب تو یہ بتایا گیا کہ کتا مر گیا، کتے کی وجہ سے۔ یہ واقعہ مشہور اگرچہ ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے، اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے، تو اس کی وجہ سے سند غریب ہو جائے گی۔ تو جب سند غریب ہو جائے گی پھر صحیح وہی ہوگی جو غریب نہیں ہے، اور وہ صحیح وہ ہے جو شیخین نے بیان کی، بخاری اور مسلم دونوں نے۔ تو یوں ہے تطبیق ان دونوں میں۔ تو ترجمہ دیکھیں، فرمایا ابن حجر نے فتح الباری کے اندر کہ قصہ تاخیر جبریل علیہ السلام کا سبب کتے کے بچے کے مشہور ہے، لیکن اس کا ہونا سبب نزول آیت یہ غریب ہے، اور اس کی اسناد میں وہ شخص ہے کہ جو مجہول ہے، بس قابل اعتماد وہ ہوگا جو صحیحین کے اندر